بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. میں اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو لیکن پتہ ہے کہ احرام ایک سفید لباس کا نام. خانہ کعبہ، صفا مروہ کی پہاڑیاں، نماز، ساری چیزیں. تعارف لوگوں کا ان تمام چیزوں سے صرف ان کے مسائل کی ترتیب اور ذرا سی اس کی باریکیاں، یہ تربیتی نشست کا مقصد ہے. کل تک جو بات پہنچی تھی پہلے ذرا سا اس کو دوہرا دوں کہ عمرہ ہو کہ حج شروع ہوتا ہے احرام سے. احرام کا مطلب کوئی خاص کپڑے یا لباس نہیں. احرام کا مطلب ہے نیت. یہ نیت کہ میں یہ احرام کس لیے پہن رہا ہوں، حج کے لیے پہن رہا ہوں کہ عمرے کے لیے پہن رہا ہوں. سب سے پہلے نیت اور پھر وہ مشہور جملہ جو حج نہ کرنے والوں نے بھی تھوڑا بہت سنا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اسے زبانی یاد کر لیجئے گا. یہ احرام ہے، نیت اور تلبیہ. لیکن چونکہ مردوں کے لیے احرام پہننے کے بعد سلے ہوئے کپڑے حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے احرام کی نیت سے پہلے سلے ہوئے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور بغیر سلی میں 2 چادریں پہنی جاتی ہیں. خواتین کے لیے چونکہ سلے ہوئے کپڑے حرام نہیں، اس لیے ان کا اپنا عام لباس ہی ان کا احرام. وہ بال چھپانے کے لیے اوپر سے ایک چادر پہنی جاتی. لیکن اگر کسی خاتون نے وہ چادر بھی نہیں پہنی اور نیت اور تلبیہ پڑھ لیا، یا یہ چادر ناقص اور غلط طریقے سے پہنی لیکن نیت اور تلبیہ ہو گیا، تو ان کا احرام شروع ہو جائے گا. احرام میں 3 اہم چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے. نمبر 1 یہ کہ کیسے پہنا جائے، یہ ہماری کل کی پوری تقریر ہے. نمبر 2 اسے کہاں سے پہنا جائے، اور نمبر 3 اس کو پہننے کے بعد کیا کیا پابندیاں آ جاتی ہیں. لفظ پابندیوں کے حوالے سے پھر میں یہ بات دوہرا دوں کہ جس نے کبھی بھی نہ عمرہ کیا ہو نہ حج کیا ہو، پھر بھی اسے یہ معلوم ہے کہ حج میں غلطیوں کی وجہ سے بکرے وغیرہ واجب ہوتے ہیں. بعض لوگ خاص اسی ڈر کی وجہ سے حج اور عمرہ کرنے سے گھبراتے تھے. تو وہ جو بکرے واجب ہوتے ہیں اس کا تعلق ہے احرام کی پابندیوں سے. لیکن وہ مسئلہ آج کی تقریر میں دوسرے نمبر پر. آج کی تقریر کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ احرام کا طریقہ کار تو آپ نے سمجھ لیا، لیکن یہ احرام کہاں سے پہنا جائے گا. تو اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ جو احرام ہمیں پہننا ہے، کیا شریعت نے ہمیں کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ بھائی یہ احرام جہاں سے تمہارا دل چاہے پہن لو، بس مکہ پہنچنے سے پہلے احرام تمہارے بدن پہ ہونا چاہیے، یا نہیں؟ پابندی لگائی کہ احرام کھلا جگہ سے پہننا، نہ اس سے پہلے پہن سکتے ہو نہ اس کے بعد. یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب ہے احرام پہننے کے لیے ہمیں کوئی آزادی یا چھوٹ نہیں دی گئی.
بلکہ احرام پہننے کی جگہ بھی اسلام نے مقرر اور مخصوص کر دی ہے کہ احرام یہیں سے پہننا، اور جس جگہ سے احرام پہننا ہے اس کو شریعت میں میقات کہتے ہیں۔ یہ لفظ آپ معلوم ہو کہ معلوم نہ ہو، اس سے حج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میقات کا لفظ اگر کسی کو یاد نہیں ہو پا رہا کوئی بات نہیں، اصل مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ احرام کہاں سے پہننا۔ خالی آپ کی معلومات کے لیے اور بعض دوسرے کاروانوں کے حاجیوں کو شاید ضرورت پڑ جائے، اس لیے میں ذرا سرسری سا یہ تذکرہ کروں گا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے اسلام نے احرام پہننے کا حکم دیا۔ سوال یہ ہے کہ سرسری تذکرہ کیوں کیا جائے، یہ تو ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ نہیں، اب ہوا یہ ہے کہ یہ جگہیں جو اسلام نے بنائی یا بتائیں، موجودہ زمانے میں اس میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جن کا نام و نشان مٹ گیا، راستے بدل گئے۔ اب وہاں سے لوگ حاجی نہیں آتے کہ جہاں 1400 سال پہلے آیا کرتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ ہوائی جہاز کی ایجاد کے بعد خاصی میقات یعنی وہ جگہوں کے حوالے سے خاصی تبدیلی آ گئی۔ تو اس لیے کاروان ابوذر اور کاروان خضر کے حجاج کرام کے لیے میقات اتنا اہم مسئلہ نہیں رہا، لیکن بتایا ضرور جا رہا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ کی معلومات میں ایک چیز آ جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کاروانوں سے ہٹ کے کوئی شخص ان تقاریر میں آ رہا تو اسے بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ان کے قافلے والے جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں۔ تو میقات یعنی وہ جگہیں جہاں سے احرام پہننے کا اسلام نے حکم دیا تھا۔ خواتین میں سے بھی جو بہت پیچھے ہیں اور مردوں میں سے بھی جو بہت پیچھے ہیں، ان کے لیے شاید آنکھوں کا ایک امتحان بن جائے اس چارٹ کو سمجھنا یا دیکھنا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ زیادہ میں معلومات کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، شاید اس کی اتنی ضرورت نہ ہو۔ آئیے یہاں سے آغاز کریں کہ مکہ مکرمہ جہاں پہ ہم کو جانا ہے، ہماری منزل مقصود، ہمارا ڈیسٹینیشن حج، وہ سب مکے میں ہے، ہمیں مکے میں جانا ہے۔ اب اسلام نے مکے کے چاروں طرف دو قسم کی حدود مقرر کی، ایک باؤنڈریز بنائی ہیں، دو قسم کی حدود۔ اس چارٹ پر جو سرخ رنگ کی لکیر ہے، جو بہت پیچھے جن کو نظر نہیں آ رہا تو اتنا یہ اہم مسئلہ نہیں ہے، ویسے ہے تو کام کا مسئلہ۔ یہ سرخ لکیر مکے کے چاروں طرف، یہ وہ علاقہ، اس سرخ دائرے کے درمیان کا علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے جس کو شریعت میں حرم کہا جاتا ہے، اور اس کے باہر کا علاقہ کہلاتا ہے ہل۔ شروع کے دو چار جملے تاریخی اعتبار سے آپ کے کام کے ہیں، پریکٹیکلی یا عملاً آپ کو یہ الفاظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، حرم کا لفظ تو خود بخود ہر آدمی کو یاد ہوتا۔ حرم کا مطلب ہے مکہ شہر اور اس کے اطراف کا وہ علاقہ جو اس نقشے میں سرخ دائرے سے ظاہر کیا گیا، یہ حرم۔ اس حرم کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا سرخ دائرہ، خالی مکہ شہر نہیں، یہ پورا کا پورا اس کے اطراف کا علاقہ، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر گھاس کی ایک پتی کا توڑنا بھی حرام، کسی بھی جاندار کو، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، نقصان پہنچانا یا مارنا گناہ۔ تیسری خصوصیت یہ کہ جہاں سے حرم شروع ہوتا یعنی یہ سرخ دائرہ، اس کے باہر تک تو غیر مسلم آ سکتے ہیں، شرعاً جہاں سے حرم شروع ہوا اس کے اندر کسی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت دینا حرام اور گناہ کبیرہ۔ طاقت کے بل پہ اپنی زبردستی سے کوئی آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن حرم کی حدود میں کسی بھی غیر مسلم کو داخلے کی اجازت نہیں۔
تو خالی مکہ شہر نہیں، مکے کے اطراف کا بھی وہ علاقہ جو حرام ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو حدود حرم، آپ اس کے اندر بغیر احرام پہنے داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پانچویں بات وہ ہے جو آپ کو مکے میں پہنچ کے دوسرے اور تیسرے دن کام آنا شروع ہوگی۔ گھاس یا پودوں کو نقصان پہنچانا حرام ہے، جانور اور انسان کو نقصان پہنچانا حرام ہے، غیر مسلم کا داخلہ حرام ہے، بغیر احرام پہنے ہوئے اس حدود حرم میں داخل ہونا حرام ہے۔ اب پانچویں اور آخری چیز یہ کہ کاروان ابو ذر اور کاروان خضر ابھی مکہ جا رہا ہے، عمرہ مفردہ کر لے گا، اس کے بعد تقریباً 15 سے 20 دن ہم مزید مکے میں رہیں گے۔ جب تک ہم مدینے نہیں جاتے ہمارا حج شروع نہیں ہوگا۔ یہ جو 15-20 دن ہم مزید مکے میں رہیں گے، اس دوران آپ چاہیں تو اور مزید عمرے کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو عمرے کریں گے اس کا احرام پہننا یا اس کا میقات حدود حرم ہوں گے۔ یعنی پھر آپ کو بہت دور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مکے کے اطراف پہ جہاں پہ حرم کی حدود ہیں، جہاں سے حرم شروع ہوتا ہے وہاں تک جائیے، بعد والے عمروں کا احرام وہاں سے پہنا جائے گا۔ اس میں سب سے مشہور مسجد عائشہ یا مسجد عمرہ ہے، لیکن یہ ساری باتیں بات کی۔ ابھی تو صرف اتنی سی بات کہ ایک تو مکے کے چاروں طرف اسلام نے ایک دائرہ بنایا جسے حرم کہا گیا، اس کے علاوہ مکے کے چاروں طرف ایک دوسرا بڑا دائرہ بنایا گیا۔ تو اس چارٹ پر موٹی سی یہ ہری لکیر اور اس کے اندر جگہ جگہ یہ سرخ رنگ کے نشانات لگے۔ یہ جو بڑا والا دائرہ ہے اس کا نام ہے حدود میقات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے سے آئیں، مشرق کی جانب سے آئیں، مغرب کی جانب سے آئیں، شمال کی جانب سے آئیں، جنوب کی جانب سے، جہاں سے بھی آئیں، ایک ایک جگہ اسلام نے ہر طرف رکھ دی، اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ یعنی وہاں پہنچ کر آپ کو احرام پہننا ہے، نہ اس سے پہلے احرام پہن سکتے ہیں، نہ اس جگہ کو آگے بغیر احرام کے کراس کر سکتے ہیں۔ یہ جو 5 جگہیں ہیں ان میں فی الحال 2 ہی جگہ ایسی ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کے حاجیوں کو اجازت ہے۔ معلومات کے لیے نام سب کے لے لیتا ہوں۔ ایک جگہ کا نام ہے یلملم، جب شپ کے ذریعے سے حاجی جاتے تھے تو یلملم راستے میں پڑتا تھا۔ اب آج کل چونکہ ہندوستان اور پاکستان کے حاجی شپ سے نہیں جانتے ہیں تو یہ میقات ہمارے لیے ختم ہو گیا۔ ایک اور میقات ہے قرن منازل، یہ بالکل طائف کے قریب ہے، ہندوستان اور پاکستان کے حاجیوں کے راستے میں یہ میقات نہیں آتا۔ ایک ہے ذات عراق، یہ تو سب کے لیے بند ہو گیا کیونکہ یہ راستہ ہی اب ختم ہو چکا۔ اس کے علاوہ 2 اور میقات ہیں، یہی ہمارے آج کل کام آنے والے میقات۔ ایک کا نام ہے مسجد شجرہ، یہ بالکل مدینے سے ملا ہوا، یعنی اگر مدینہ جو ہے نا اس کے باہر، یہ جو سرخ رنگ سے مسجد شجرہ لکھا ہے مدینہ اس کے باہر۔ جب آپ مدینے سے مکے آ رہے ہوں گے، مدینے سے مکہ، تو راستے میں مسجد شجرہ کے نام سے ایک جگہ آتی ہے، مگر اس کے 2 نام اور ہیں۔ ایک اس کا نام ہے ذوالحلیفہ، اور زیادہ مشہور آج کل اس کا نام ہے دیار علی۔ نام کی بحث چھوڑیے، مسجد شجرہ وہ جگہ ہے جو مدینے سے مکے کے راستے میں اسلام نے احرام کے لیے رکھی ہے۔ جب ہم مکے میں 15-20 دن قیام کرنے کے بعد مدینے جائیں گے اور وہاں سے حج کی نیت سے مکہ آ رہے ہوں گے، اس وقت مسجد شجرہ ہم کو ملے گی اور اپنے حج والے عمرے کا احرام ہم وہیں سے باندھیں گے۔ اس وقت بھی کراچی سے جو قافلے براہ راست مدینے بھیجے جا رہے ہیں، جب وہ مدینے سے مکے آئیں گے تو ان کو اپنا احرام مسجد شجرہ سے پہننا ہوگا۔ اب یہ قافلے کی انتظامیہ، دوسرے قافلے
ان کی انتظامیہ طے کرے گی کہ وہ وہاں سے عمرہ مفردہ ہی کرا رہے ہیں یا حج والا عمرہ، جو بھی ہو مسجد شجرہ سے ہر اس آدمی کو احرام پہننا واجب ہے جو مدینے سے مکے آ رہا ہو۔ جو مرحلہ ہم لوگوں پر بھی آئے گا، اگرچہ ہم پہلے مکہ جا رہے ہیں لیکن بہرحال پھر مدینے جانا، اور مدینے سے پھر مکہ جب آئیں گے حج والے عمرے میں تو یہاں سے احرام پہنیں گے۔ اور ایک اور میقات جو آج کل نہ صرف یہ کہ آپریشنل ہے بلکہ انڈیا اور پاکستان کے حاجیوں کو اسی میقات کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا نام ہے جوفہ۔ یہ نام ذرا مشکل ہے، جوفہ۔ یہ دوسرا میقات ہے، اور یہ میقات کی ضرورت ہمیں زیادہ کیوں پڑتی ہے اس کی وجہ اب شروع ہو رہی ہے۔ پہلے تو صرف یہ سمجھ لیجئے کہ مکے کے چاروں طرف آپ دنیا کے کسی بھی علاقے سے آئیں، اسلام 5 جگہ رکھی ہیں جن کا نام میقات ہے کہ آپ جس طرف سے بھی آئیں آپ کے راستے میں جب میقات آئے گا وہاں رک کر آپ کو احرام پہننا۔ لیکن ہمارے لیے فی الحال 2 ہی میقات آج کل بچ گئے ہیں، ایک مسجد شجرہ، یہ مدینے سے آتے وقت راستے میں پڑتا، بلکہ بالکل سمجھیے مدینے سے ملا ہوا، اور دوسرا جوفہ۔ جوفہ کی ضرورت کن کو پڑتی ہے؟ ہمارے کاروان میں شاید 5-6 آدمیوں کو اس کی ضرورت پڑے۔ جوفہ کو سمجھانے سے پہلے ایک آخری بات عرض کر دوں کہ یہ جو میقاتوں کا پورا نظام اسلام نے بنایا ہے، یہ پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ کام آتا تھا جب لوگ یا خشکی کے قافلوں میں اونٹوں پر، گھوڑوں وغیرہ پر، یا بائی روڈ آ رہے ہیں، اور یا سمندری راستے سے آتے ہیں۔ ہوائی جہاز سے آنے والوں کا مسئلہ یہ کہ زیادہ تر حجاج سعودی عرب کے مشہور ترین ایئرپورٹ جدہ پر اترتے ہیں، اگرچہ مدینہ شہر میں بھی ایک ایئرپورٹ ہے، اور جو لوگ براہ راست مدینہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے وہ جب مدینے سے مکے آئیں گے تو مسجد شجرہ ان کے راستے میں پڑے گی، لیکن براہ راست مدینے جانے والے لوگ کم ہیں۔ زیادہ تر دنیا بھر کے حاجی جدہ ایئرپورٹ پہ سب سے پہلے لینڈ کرتے ہیں۔ جدہ خود میقات نہیں، پہلی بات تو یہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ یہ میقات تو نہیں ہے بلکہ میقات کی حدود کے اندر، جیسے یہ میقات ہے، یہ لکیر جدہ اس کے اندر، یعنی جدہ پر اترنے والا گویا میقات کے اوپر سے گزر کے آگے بڑھ چکا ہے۔ جدہ مکہ سے بہت قریب ہے، اب جہاز پہلے جدہ اترتا ہے۔ یہ فرق یاد رکھیے گا جدہ ایئرپورٹ اور مدینہ ایئرپورٹ کا۔ مدینہ ایئرپورٹ جو ہے وہ میقات سے باہر، چنانچہ مدینہ ایئرپورٹ پہ آپ اتریں گے اور پھر مکہ آئیں گے تو راستے میں میقات خود بخود پڑے گا۔ جدہ جو ہے وہ میقات کی حدود کے اندر آ چکا۔ جدہ میں پہنچنے کا مقصد یہ کہ اب آپ مکہ اگر جائیں تو راستے میں کوئی میقات نہیں۔ تو ایک تو کامن سینس کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہوائی جہاز پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، وہ تو جدہ ایئرپورٹ پر ہی اترے گا، جہاں ایئرپورٹ ہے وہیں اترے گا۔ اگرچہ پچھلے سال سے مطلب خاص پچھلا سال نہیں، کوئی 15-20 سال پہلے ایک صاحب نے ایک بڑی اچھی تجویز دی تھی، لیکن افسوس ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مولانا مثلاً حیدرآباد سے کراچی ہماری بس جاتی، اس کو راستے میں کہیں نہیں رکنا، ہم ڈرائیور کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، وہ راستے میں روک دیتے، ہم اتر جاتے ہیں۔ وہ پائلٹ کو بھی آپ کچھ بخشش دے کے ٹپ دے کے اس کو ذرا جدہ سے پہلے کہیں اتروا دیجیے، ہم لوگ اتر جائیں، پھر وہ اپنا جہاز لے کے جہاں اس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ لیکن افسوس ایسی بہترین تجاویز پہ میں عمل نہیں کر پاتا ہوں، جہاز جدہ ایئرپورٹ پر ہی اترے گا۔ تو اب ایک تو کامن سینس کا طریقہ ہے کہ جدہ پہ آپ اتریں، میقات پہ آپ کو احرام پہننا ہے، میقات تو آپ سے مس ہو گیا تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، آپ جدہ سے واپس میقات جائیے، یعنی جتنا سفر آپ جہاز میں ابھی طے کر کے آئے ہیں، اب دوبارہ بس میں بیٹھ کر تھوڑا سا اتنا سفر طے کیجئے کہ واپس آپ میقات تک پہنچ جائیں۔
جیسے آپ کسی جگہ جا رہے ہوں، راستہ پتہ نہ ہو، آپ کی گاڑی آگے چلی گئی، جیسے ہی آپ کو اندازہ ہوگا آپ واپس آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ، جدہ پہنچ کر واپس میقات پہ جائیے۔ اب یہ بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اسی میقات پہ جائیں گے جو جدہ سے قریب ترین میقات جوفا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا کہ آج کل کے حالات میں چونکہ ایئرپورٹ جدہ میں بن گیا، اس لیے وہاں تو ہماری مجبوری، ہم جدہ میں اترے، لیکن پھر ہم واپس گئے جوفا جو پراپر میقات ہے وہاں پہنچے، وہاں سے احرام باندھا اور پھر مکے آ گئے۔ بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ آپ کا عمرہ شروع اسی سے ہو رہا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس نے ایک سہولت والا طریقہ ہم کو دیا۔ یہ والا طریقہ تو بالکل واضح کامن سینس کی بات لگ رہا ہے کہ جہاں ہم کو اترنا تھا یا رکنا تھا وہاں پہ ہم کو نہیں اتارا گیا، آگے لے گئے، ہم واپس آ گئے۔ البتہ یہ واپس آنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ تقریباً 250 سے 200 میل واپس جانا ہے اور پھر اتنا ہی دوبارہ مکے کی طرف سفر کرنا ہے آپ کو، کیونکہ جدہ سے جوفا گئے پھر واپس آنا پڑے گا۔ تو یہ 400-450 کلومیٹر کا ایک ایکسٹرا سفر بھی ہوتا اور ساتھ میں تھکن، وقت۔ البتہ اگر شریعت نے اور کوئی راستہ نہ رکھا ہوتا اور کہا ہوتا یہی واجب ہے، تو چاہے اس سے دوگنی بھی تھکن ہوتی، اس سے 4 گنا زیادہ خرچہ ہوتا، اس سے 8 گنا زیادہ سفر طے کرنا پڑتا، ہم سب کرتے ہیں۔ ہم عمرہ اور حج یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب اسلام نے ایک اور راستہ رکھا مسئلے کو ذرا سا آسان کرنے کے لیے، تو اس سہولت سے بھی فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اب آ گیا وہ مرحلہ جو ویسے ہی کراچی میں بھی لوگوں کو کنفیوز کرتا رہتا، حج میں تو اور زیادہ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی۔ وہ کیا مسئلہ؟ وہ یہ کہ شریعت نے ایک اور سہولت کا راستہ رکھا تو ہے، لیکن بعض مجتہدین نے اس کو مانا ہے، بعض نے نہیں مانا۔ جن مجتہدین سہولت کے اس مسئلے کو نہیں مانا ہے، ان کی تقلید کرنے والے کو جدہ اتر کر جوفا ہی ان کو جانا پڑے گا۔ لیکن جن مجتہدین یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایک راستہ تو ہے کہ جدہ سے آپ میقات چلے جائیے اور ایک دوسرا سہولت والا راستہ بھی ہے اسلام میں، ان مجتہدین کی تقلید کرنے والے سہولت کے مسئلے پہ عمل کریں گے۔ اب دیکھیے بات وہی آ گئی، ہم سب 12 امامی شیعہ ہیں، ایک عقیدے کے ماننے والے، ایک مذہب پہ عمل کرنے والے، ہمارا قرآن ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارے امام ایک، فتوے 2 کیوں ہو گئے؟ اور ایسے 2 فتوے کہ ایک آدمی سہولت والے مسئلے پہ عمل کر رہا، دوسرے کو اجازت نہیں مل رہی۔ لیکن یہ بحث حج تربیتی نشست کا عنوان نہیں، جسے اس سے اختلاف ہے وہ پھر وہی سیف سائڈ والے مسئلے پہ جائے جو بالکل واضح ہے، جس کو سب علماء مانتے ہیں کہ جدہ پہ اتر کے واپس میقات جائیے۔ کسی وجہ سے صحیح آپ کو میقات پہ نہیں اتارا گیا، آگے لے آئے، واپس جائیے۔ لیکن جو لوگ ان بحثوں میں نہیں پڑے، وہ کہتے ہیں کہ جب شریعت نے تقلید کی ایک آسانی ہم کو دی، ہمارے مجتہد جو اجازت دے رہے ہیں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کے لیے مسئلہ آگے بڑھتا۔ اب آئیے پہلے دیکھیں وہ سہولت کیا دی ہے اسلام نے، اور دوسرا یہ دیکھیں کہ مجتہدین میں اس کے بارے میں کیا اختلاف۔ اسلام نے سہولت یہ دی ہے، اور یہ آج کل کے حالات کی وجہ سے نہیں ہے کہ جی ایئرپورٹ جدہ میں بن گیا ہے اس لیے سہولت نہیں۔ یہ اس وقت 1400 سال پہلے امام کے زمانے میں جب باقاعدہ خشکی کے راستے سے لوگ آتے تھے اور ان کے راستے میں لا محالہ میقات پڑتا ہی پڑتا، ان کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی، اس وقت بھی معصومین نے اپنے چاہنے والوں کو ایک دوسرا طریقہ بتایا۔ وہ کیا؟ وہ طریقہ ہے نظر کے ذریعے احرام پہننا۔ اوہو، یہ تو ایک اور بڑی غلط فہمی ہو گئی، کیونکہ ہمارے یہاں نظر کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔
کوئی گلاب جامن، کوئی قلاقند، کوئی برفی، کوئی مٹھائی، کوئی کہانی، کوئی معجزہ، یہ ہے نظر. بس نظر یہ نہیں، نظر ہے اللہ سے وعدہ، البتہ اچھے کام کا وعدہ، شراب پینے کا وعدہ نہیں، نماز قضا کرنے کا وعدہ نہیں، داڑھی منڈوانے کا وعدہ نہیں، اچھے کام کا وعدہ. اس کا کوئی تعلق کسی مٹھائی یا شیرینی یا فاتحہ وغیرہ سے نہیں. وہ ہم اپنی نظر پورا کرنے کے لیے الگ سے لا کے رکھیں، وہ ایک الگ مسئلہ. نظر کے لفظی معنی اللہ سے ایک وعدہ کر دیں. تو اسلام نے میقات اور احرام کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا. اور وہ کیا لفظ استعمال کیا کہ احرام ایک اچھا لباس. احرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ اپنے آپ پر بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر لیتے. خوشبو نہیں لگانا، سر نہیں چھپانا، اللہ کے لیے ایک اچھی چیز. اگر جہاں سے آپ کو احرام پہننا، آپ کہیں کہ نہیں میں 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے یا 2000 میل پہلے سے ہی اپنے آپ کو اللہ کی خاطر ان پابندیوں میں جکڑ رہا ہوں، ایک اچھی چیز. اس کی اسلام نے اجازت دی ہے. سمجھ میں آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا اس کو چھوڑیے، آگے بڑھے. اور آگے کس طرح بڑھے کہ مسئلہ شرعی یہ بنا کہ یہ 5 میقات جس زمانے میں سب کے سب تھے، اس وقت راوی نے کہا کہ مولا مجھے حج کے لیے مدینے آنا، لیکن میرا شہر مدینے سے بھی دور کوفہ. اگر میں اپنے شہر کوفے سے ہی احرام پہن لوں، زیادہ دیر اپنے آپ کو اللہ کی خاطر پابندیوں میں رکھوں، تو کیا اس کی اجازت؟ امام نے فرمایا اللہ سے نظر کر لو، پھر میقات سے پہلے احرام پہن سکتے ہو، اور پھر تمہیں کسی میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا احرام شروع ہو چکا. یہ مسئلے کا خلاصہ یہ کہ میقات سے پہلے دنیا کے کسی شہر میں بھی آپ نظر کر کے وہاں سے احرام پہنے تو وہ احرام آپ کا صحیح مانا جائے گا، شروع ہو چکا ہے، اور پھر آپ کو کسی میقات تک جانے کی ضرورت نہیں. میقات پر ہم جا رہے تھے احرام پہننے کے لیے، جب پہن چکے ہیں احرام تو اب میقات کی ضرورت نہیں. کیونکہ ہمارا شہر کراچی وہ میقات کی حدود سے باہر ہے، میقات سے باہر. تو کراچی پہ بھی یہ مسئلہ، لاہور پہ یہی مسئلہ، اسلام آباد پہ یہی مسئلہ، تہران و قم پہ یہی مسئلہ چلے گا. چنانچہ ہمارے مراجع کی کتاب میں تہران و قم کی مثال کہ اگر کوئی آدمی نظر کر لے کہ میں اپنا احرام تہران اور قم سے ہی پہنوں گا، تو مراجع نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے، اور وہ احرام وہیں سے پہنے، اور پھر وہ سیدھا جیسے کراچی سے احرام پہنا سیدھا جدہ اترے. ضرورت ہی نہیں آپ کو واپس میقات جانے کی. کیوں جائیں گے؟ احرام کے لیے ہو تو پہنے ہوئے، سیدھا مکہ آ جائیے. یہ ایک طریقہ ہے جو ان لوگوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے جن کے ذہن میں نظر کا مطلب صرف کوئی مٹھائی اور قلاقند ہے. نظر اللہ سے آپ ایک بات کر لیں، اس میں ایک ہی شرط، یہ نظر میقات سے پہلے کی جائے. یعنی نظر کا کم سے کم اتنا فائدہ ہو کہ احرام یا احرام کی پابندیاں آپ جہاں سے آپ پہ واجب ہو رہی تھی، آپ اس سے زیادہ عرصے کے لیے پابندیاں اپنے آپ پر لے آئیں. بہت لمبی بات ہو رہی ہے، اس کو خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ کراچی میقات سے باہر ہے، تو امام نے اجازت دی ہے کہ میقات سے باہر والا، اس زمانے میں بھی جب میقات سارے کھلے تھے اور ہر ایک کے راستے میں پڑتے تھے، امام نے کہا اپنے شہر سے نظر کرو اور پھر آگے بڑھتے جاؤ. راستے میں میقات آئے کہ نہ آئے تمہیں میقات کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا مکے جاؤ، تمہارا احرام بالکل صحیح. جو لوگ پہلے مدینہ جا رہے ہیں ان کے لیے مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جب مدینے سے مکہ آئیں گے تو ان کے راستے میں خود بخود ایک میقات پڑے گا. سڑک ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ میقات سے ہو کے گزرتی ہے. لیکن جو لوگ ابھی مدینہ نہیں جا رہے، جدہ ایئرپورٹ سے مکہ آئیں گے، ان کے لیے اب 2 راستے ہیں. یا تو جدہ پہ بغیر احرام کے پہنچیں اور پھر وہاں سے واپس میقات پہ جائیں، جو میں نے کہا کہ تقریباً 12 گھنٹے لگیں گے اس آنے جانے میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے شہر سے کراچی سے جدہ تو جانا ہی جانا، اور پورے راستے میں کچھ کرنا ہی نہیں، آپ جہاز میں بیٹھے ہوں گے.
تو اپنے شہر سے نظر کر کے احرام پہنے اور پھر جدہ اترے اور جدہ سے سیدھا مکہ جائیں۔ مسئلہ کچھ ذرا زیادہ تفصیل میں چلا گیا۔ اب آئیے، اس چارٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں بھی آرام سے کرسی پہ بیٹھ کے بات کروں۔ اب یہ تو تھا مسئلے کا ایک خاکہ۔ اب ایک میرا جملہ یاد کیجئے گا کہ بعض مراجع نے اس کو مانا ہے اور بعض نے نہیں مانا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور پھر جو ہمارے قافلے میں ابو ذر اور خضر میں حجاج ہیں، ان کے لیے کس کس مرجع کا کیا مسئلہ بنا، یہ ایک مختصر سنیے۔ اصل عملی مسئلہ اب شروع ہو رہا۔ اب تک کی اگر کوئی بات بھی آپ کی سمجھ میں نہ آئی تو کوئی بات نہیں، اب مسئلہ شروع ہو رہا۔ لیکن اس سے پہلے اتنی سی بات کہ مراجع میں کیا اختلاف۔ کسی مرجع کو اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں۔ کون سا مسئلہ؟ کہ آپ اپنے شہر سے نظر کر کے احرام پہن سکتے ہیں، کسی مرجع کو اختلاف نہیں۔ غیر مراجع بلکہ جو لوگ مجتہد بھی نہیں، وہ اپنے ذاتی نظریات لے کے آتے ہیں، لیکن مسئلہ شرعی میں جب ہم عام مجتہد کی بات بھی نہیں مان سکتے، صرف مرجع کی بات مانی جاتی، تو کسی عام عالم یا غیر عالم کی بات کیسے مانی جائے گی؟ اس وقت ہمارے پاس عربی اور فارسی میں حج کی ایسی کتابیں جس میں ایک ایک کتاب میں 9 10 12 مرجع کے فتوے ہیں، اور یہ مسئلہ ہر کتاب میں موجود ہے جس میں ایک مرجع نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب نے اس کی اجازت دی ہوئی۔ تو پھر میں نے یہ کیوں کہا کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف؟ ہاں، وہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے احرام کی حالت میں کچھ احکامات عورتوں سے الگ ہیں۔ مردوں کے لیے احرام میں کچھ احکامات عورتوں سے الگ ہیں، جس کی وجہ سے کل کی تقریر کا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اسی پہ صرف ہوا۔ سر چھپانا اور پیر چھپانا اور سلے ہوئے کپڑے پہننا، انہی میں ایک مسئلہ یہ کہ مردوں کے لیے احرام کی حالت میں ایسی سواری میں سفر کرنا بھی حرام ہے جس کے اوپر چھت۔ احرام کی حالت میں جتنی دیر احرام آپ کے بدن پر، آپ کو ایسی سواری میں جانا ہے جو کھلی چھت والی ہو۔ لیکن اس مسئلے میں بھی آگے جا کے آپ 2 ایکسیپشنز سنیں گے کہ نمبر 1، بہت سارے مراجع کہتے ہیں کہ رات کے وقت مرد کو اجازت مل جاتی ہے، یہ مسئلہ خالی دن کا ہے، لیکن کچھ مراجع کہتے ہیں رات دن دونوں کا ہے۔ یعنی اکثر مراجع کہتے ہیں رات کے وقت مرد بند گاڑی میں جا سکتا ہے جب سورج ہی نہیں ہے، جب دھوپ نہیں ہے، اور کچھ مراجع کہتے ہیں کہ نہیں، بند گاڑی کا سفر حرام ہے، چاہے دن ہو چاہے رات، جس میں مشہور ترین نام آغائے خوئی کا ہے۔ لیکن مسئلہ خالی مردوں کا، یہ خواتین کے لیے مسئلہ نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کی طرح عورتیں اٹھ کے جانے لگیں، نہیں، ابھی تو بہت سارے مسئلے آنے والے ہیں۔ دوسرا اس مسئلے میں کہ مرد کے لیے کھلی گاڑی کا سفر واجب، اس میں ایک دوسرا ایکسیپشن یہ آتا کہ اکثر مراجع بلکہ 99% مراجع کہتے ہیں مکہ شہر میں پہنچنے کے بعد پھر اجازت مل جاتی ہے بند گاڑی کی، چاہے دن ہو چاہے رات۔ اگرچہ اس میں آغا سیستانی کا اختلاف ہے، لیکن 99% مراجع کہتے ہیں۔ اس کو اب رکھیے ایک طرف۔ اصل مسئلہ یہ کہ مرد کے لیے احرام پہننے کے بعد جس طرح سر چھپانا گناہ ہے، پیر چھپانا گناہ ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا گناہ ہے، بند گاڑی کا سفر بھی جائز نہیں، اور ہوائی جہاز ہوتا ہے بند۔ تو اب اختلاف، اصل مسئلے پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ آپ اپنے شہر سے نظر کر کے احرام پہن سکتے ہیں۔ اختلاف یہ ہے کہ جب احرام پہن لیا تو مرد کو کھلی گاڑی ملنی چاہیے، وہ تو نہیں ملے گی، تو جہاز تو بند ہوگا، جس کی وجہ سے ذرا سا مسئلہ اختلافی بنا۔ اب اس کی ہم تفصیل بتا دیں۔ تفصیل کا مطلب مختلف مراجع کے فتوے بتا دیں، جو آدمی جس کی تقلید میں اس کے مطابق اس کو عمل کرنا ہوگا۔ لیکن ابھی تک کا جو بیان آیا خواتین سے بات ہے،
کہ مراجع میں جو اختلاف ہوا ہے اس طریقے پر وہ خالی مردوں کی حد تک، تمام مراجع کے اتفاق ہے کہ خواتین کے لیے تو کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ اصل مسئلے میں رکاوٹ بن رہی ہے بند اور کھلی گاڑی۔ عورتوں کے لیے تو یہ مسئلے میں کھلی اور بند گاڑی میں کوئی فرق ہی نہیں، خواتین کو اسلام نے اجازت دی کہ احرام کی حالت میں وہ کھلی گاڑی میں بھی جا سکتی ہیں اور بند گاڑی میں بھی جا سکتی ہیں، حتیٰ اگر کھلی گاڑی سامنے موجود بھی ہے تب بھی وہ بند گاڑی میں بیٹھ سکتی ہے۔ تو نظر کر کے احرام کراچی سے پہنا جائے گا، اس مسئلے پہ تمام خواتین عمل کریں گی اور وہ والی ایکسٹرا زحمت اٹھانے کی خواتین کو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل مسئلے کو سارے مراجع نے مانا ہے کہ اپنے شہر سے احرام باندھا جا سکتا ہے، صرف رکاوٹ تھی کھلی اور بند گاڑی تو یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں۔ تو خواتین کسی بھی مرجع کی تقلید میں وہ کراچی سے احرام باندھیں گی اور نظر کر کے، تاکہ وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ ہم جدہ پہنچ گئے تو اب جدہ تو میقات نہیں ہے، واپس میقات جاؤ آؤ، پتہ نہیں گاڑی ملے نہ ملے، کتنا انتظار کرنا پڑے، یہ سارے مسئلے کی خواتین کو ضرورت نہیں۔ صرف ایک مسئلہ خواتین کا ہے کہ چوں یہ والی سہولت کہ اپنے شہر سے احرام باندھیے، یہ نظر کر کے، اور شادی شدہ عورت کے لیے نظر میں شوہر سے اجازت لینا ضروری۔ تو یہ جو شادی شدہ خواتین قافلے میں ہیں، ابو ذر میں یا خضر میں یا کوئی اور کاروان، وہ اپنے شوہروں سے یہ اجازت لیں کہ ہمیں ایک نظر کرنا ہے کراچی سے احرام باندھنے، بس۔ مردوں کے لیے اب آئیے مسئلہ، مردوں کے مسئلے مرحوم آغا خوئی کے فتوے کے حساب سے تو مرحوم آغا خوئی کے فتوے کے حساب سے تو تمام مرد کراچی سے احرام باندھ سکتے ہیں، کھلی اور بند گاڑی کا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اگر آپ ہوائی جہاز بند ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ نے کہا کھلی گاڑی چاہیے، ہم پہلے جدہ جائیں گے، باہر کھلی گاڑی لے کر جوفا جائیں گے۔ آغا خوئی کا فتویٰ یہ ہے کہ سعودی عرب میں اس وقت جتنی بھی کھلی بسیں بنائی گئی ہے شیعہ حاجیوں کے لیے، آغا خوئی کے فتوے میں وہ بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے، کس لیے غلط ہے، بہت لمبی باتیں ہیں، آ جائیں گی مکے میں ہم لوگوں کے پاس ٹائم زیادہ ہوگا، یہاں کراچی میں تو وقت بھاگا جا رہا، تو یہ تفصیلات وہاں آئیں گی۔ لیکن آغا خوئی کے فتوے میں اگر آپ کراچی والے سہولت کو نہ بھی استعمال کریں اور آپ وہ زحمت والے مسئلے پہ جائیں تب بھی فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ کراچی سے ہم جائیں گے تو جہاز بند ہے، تو یہ تو اگر آپ جدہ سے جوفا گئے اور آئے تو وہاں بھی بند بس ملے گی آپ، اس لیے ان شارٹ آغا خوئی کے فتوے کے اعتبار سے جتنے ان کی تقلید کرنے والے مرد وہ سب بھی نظر کر کے کراچی سے احرام پہنے۔ ہاں، امام خمینی اور آغا خامنہ ای ان کا اس میں اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ کاروان ابو ذر کی فلائٹ رات کے وقت آئی، اور نہ صرف یہ کہ فلائٹ رات کے وقت یہاں سے اڑے گی بلکہ جدہ بھی راتوں رات پہنچ جائے گی، 1:30 بجے رات کو آپ یہاں سے جائیں گے، 3:30 بجے وہاں پہنچ جائیں گے، یعنی وہاں کا وقت 3:30 ہوگا۔ تو آغا خامنہ ای اور آغا خمینی کو نظر کے طریقے سے اس وقت اختلاف ہے جب مرد کے لیے کھلی اور بند گاڑی کا مسئلہ پیش ہے، لیکن یہ دونوں مراجع کہتے ہیں کہ رات کے وقت تو مرد بند گاڑی میں سفر کر ہی سکتا، بالکل اس کو اجازت ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ تو ابھی ہمارا عام عمرہ ہے، جب ہم مدینے سے حج والا عمرہ کریں گے تو اسی لیے سارے شیعہ رات کے وقت آتے ہیں، وہاں سے بند بس میں آتے ہیں کہ رات کے وقت آغا خامنہ ای اور آغا خمینی کے یہاں مرد کے لیے بھی بند گاڑی کی اجازت ہے۔ تو کاروان ابو ذر میں جو آغا خامنہ ای اور آغا خمینی کے مقلد وہ بھی کراچی سے ہی نظر کر کے احرام پہن لیں، کیونکہ اور تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے اس مسئلے میں۔ البتہ کاروان خضر کی فلائٹ چونکہ دن کے وقت ہے اور دن کے وقت ہی جدہ پہنچے گی، تو اس میں جو آغا خوئی کی تقلید والے ہیں وہ تو کراچی سے نظر کر کے احرام پہن لے، لیکن
آغا خمینی اور خامنہئی والے اس مسئلے پہ عمل نہیں کر سکتے. وہ جدہ پہنچ جائیں گے بغیر احرام کے اور اس چوائس پر عمل کریں گے کہ جدہ سے واپس میقات تک جائیں. وہ پھر کاروان کی انتظامیہ جتنا ہو سکے گی ان کی مدد کرے گی، لیکن کاروان خضر، کاروان ابو ذر کے لیے، تمام خواتین کے لیے تو ویسے ہی اجازت ہے، چاہے وہ کاروان ابو ذر ہو کہ کاروان خضر. مسئلے کی رکاوٹ خالی بند اور کھلی گاڑی بن رہی جو عورتوں کے لیے مسئلہ نہیں. کاروان خضر کی خواتین بھی یہیں سے احرام پہنیں گی، کاروان ابو ذر کی خواتین، لیکن نظر کرنا اور نظر کے لیے شوہر سے اجازت لینا. مردوں کی بات آ گئی تو کاروان ابو ذر رات کی فلائٹ ہونے کی بنا پہ آغا خوئی کی تقلید کرنے والے، آغا خامنہئی کی تقلید کرنے والے اور آغا خمینی کی تقلید کرنے والے، یہ تینوں بھی یہاں سے احرام پہنیں گے. اب بچے آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے. آغا سیستانی کی تقلید والوں کے لیے بھی اس مسئلے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ آغا سیستانی بھی اس مسئلے کو مانتے ہیں اور رات کے وقت وہ بند گاڑی کی اجازت دیتے ہیں. تو آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آغا سیستانی کے ہاں ذرا سی ایک سہولت اور ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، وہ صرف ایک جملہ اور پھر ہم کو آگے بڑھنا. وہ یہ ہے کہ بعض فقہی وجوہات کی بنا پر آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گئے تو وہاں سے بھی آپ نظر کر کے احرام پہن سکتے ہیں اور سیدھا مکہ آ سکتے ہیں، واپس میقات تک جانے کی ضرورت نہیں. باقی تمام مراجع کہتے ہیں کہ کراچی چونکہ حدود میقات سے باہر، اس لیے اگر آپ جدہ پہنچے تو جدہ سے آپ کو واپس جوفا جانا ہے یا کراچی سے احرام پہن کے آئیے. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ 3 چوائس ہیں، 2 نہیں. نمبر 1 کراچی سے نظر کر کے احرام پہنیے اور جدہ آ جائیے، اور چونکہ رات کی فلائٹ ہے ابو ذر والوں کی تو رات کے وقت بند گاڑی کا سفر جائز ہے، آپ اس پہ عمل کریں. دوسرا یہ کہ جدہ پہنچ کے واپس جوفا جائیے، یہ بھی سارے مراجع کے یہاں جائز ہے، لیکن اس میں وہی 2 ٹیکنیکل پرابلم. پہلا یہ ہے کہ اس میں 12-14 گھنٹے کا ایک سفر، اور پھر پتہ نہیں کہ جس بند سواری سے بچ کر ہم جدہ پہنچے جوفا تک جانے کے لیے ہمیں بند بس ملے گی کہ بھی نہیں ملے گی. لیکن بہرحال، اور آغا سیستانی کہتے تیسرا یہ بھی طریقہ کہ آپ جدہ پہنچ کر وہیں سے نظر کر کے وہیں سے احرام پہن کے سیدھا مکہ آ جائیے، جو باقی مراجع اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یا کراچی سے احرام پہنیے یا جدہ سے واپس جوفا جا کے پہنیے. بات پھر لمبی نہ ہو جائے اس لیے پورے مسئلے کو سمیٹ لوں اور ایک جملہ 4 حصوں میں. کاروان ابو ذر اور کاروان خضر کی تمام خواتین نظر کر کے کراچی سے احرام پہن لیں گے. مرد کاروان ابو ذر، آغا خوئی، آغا خمینی، آغا خامنہئی، آغا سیستانی، چاروں کے مقلد نظر کر کے کراچی سے احرام پہن لیں گے کیونکہ فلائٹ رات کی. لیکن آغا سیستانی والے چاہیں تو احرام کی پابندیوں کو 4-5 گھنٹے اور ڈیلے کرنے کے لیے جدہ میں پہنچ کے نظر کر کے وہاں سے احرام پہن کے جا سکتے ہیں. کاروان خضر کی فلائٹ دن کو ہے، اس لیے اس کی عورتوں کے لیے تو کوئی کاروان کے میں شامل خواتین کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. مردوں میں سے بھی آغا خوئی والے دن کی فلائٹ ہے تب بھی کراچی سے احرام پہنیں گے نظر کر کے. آغا سیستانی والے جدہ اتر کر نظر کر کے وہاں سے احرام پہن کے سیدھا مکہ چلے جائیں. آغا خامنہئی اور آغا خمینی والے دن کی فلائٹ کی وجہ سے احرام نہیں پہنیں گے. وہ جدہ پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر وہ اور کاروان کی انتظامیہ مل کے کوشش کرے گی، کیونکہ اس فلائٹ میں اور بھی کچھ شیعہ کاروان ہیں، مل کے کوشش کریں گی کہ ان کے ساتھ آپ کو جوفا پہنچا دیا جائے. مسئلہ یہ پورا ہو گیا. اب اس کے اندر صرف ایک چیز کی وضاحت، نظر نظر نظر، بار بار یہ لفظ آیا. کاروان کی انتظامیہ آپ کو باقاعدہ ایک پرچہ دے گی جس کے اوپر یہ سارا مسئلہ جو ابھی میں نے بتایا سننے سے تو یاد نہیں ہوتا، نہ صرف یہ کہ تحریراً لکھا،
بلکہ وہ سارے جملے بھی ہیں کہ نیت کا جملہ کیا اور اس سے پہلے نظر کا جملہ کیا ہے. لیکن خلاصہ اس کا یہ بنے گا کہ جو آپ نے کل احرام کا طریقہ سنا اس کے اندر مزید ایک چیز آپ بڑھائیے گا، یہ صرف اس پہلے والے عمرے کے لیے. باقی جب آپ مکہ پہنچ کے عمرے کریں گے وہاں نظر کا مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ آپ کو وہاں میقات مل رہا. جب آپ حج کا عمرہ کریں گے وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ وہاں پہ آپ کو میقات مل رہا. ہمارے کاروانوں سے ہٹ کے جو قافلے براہ راست مدینے جا رہے ہیں وہ جب مدینے سے مکے آئیں گے تو نظر کا مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ وہاں ان کو خود پراپر میقات مل رہا. اب نظر جن کو کرنا ہے کراچی سے، کاروان ابو ذر تو تقریباً پورا کا پورا آ گیا، صرف کاروان خضر میں مردوں میں سے جو آغا خامنائی اور خمینی کے مقلد ہیں ان کو چھوڑ دیں، باقی سب آ گئے. اس کا مطلب یہ کہ کل جو آپ نے احرام کے لیے 5 باتیں سمجھی احرام پہننے کے لیے، 3 باتیں واجب، 2 باتیں سنت، اس کے ساتھ ایک چھٹی بات نظر کو ملا لیجیے. اور طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کراچی میں اپنے گھر سے، جو لوگ نظر والی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ کراچی میں اپنے گھر سے احرام کا غسل کریں گے، جو اگرچہ واجب تو نہیں ہے لیکن بڑا ثواب ہے. اور احرام کی چادریں وغیرہ سب اپنے گھر سے پہن لیں گے. ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہ وہاں جا کر احرام کی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد نیت کرنا ہے لیکن نیت سے پہلے ایک نظر کروائی جائے گی. وہ ایک جملہ ہوگا جو آپ کو اپنی زبان سے بھی ادا کرنا ہے اور دماغ میں بھی لانا، اور اس کے بعد نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے. تو کل جو 5 باتیں آئی تھیں، نمبر 1 گھر سے غسل احرام کرنا ہے، یہ سنت ہے. نمبر 2 چادریں وغیرہ کوشش کریں گھر ہی سے پہن لیں لیکن یہ واجب ہے چادر پہننا. نمبر 3 ایئرپورٹ پہنچ کے نماز پڑھیے گا، یہ سنت ہے. نمبر 4 آپ نیت کیجیے گا، یہ واجب ہے. ان 2 کے درمیان نماز کے بعد اور نیت سے پہلے آپ کو نظر کروائی جائے گی اور پھر نیت ہوگی، اور نمبر 5 پھر آپ کو تلبیہ پڑھنا. مجھے معلوم ہے کہ یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کے لیے بڑا عجیب سا ہے، لیکن جتنا میں نے سمجھا دیا میرے حساب سے یہی میں نے زیادہ وقت لے لیا. اب ذرا ہم کو تیزی سے آگے بڑھنا. جب ہم نے نظر کر کے احرام پہن لیا تو جو ہم عمرہ کر رہے ہیں اس عمرے کا پہلا واجب ہو گیا، یعنی میقات سے احرام باندھنا. ہم نے میقات سمجھ لیا کہ کچھ لوگوں کے لیے کراچی ہے، کچھ کے لیے جدہ ہے، کچھ کے لیے جوفا. وہاں سے ہم نے احرام باندھ لیا، نظر کر کے نیت کر کے تلبیہ کر کے. اب ہمیں 6 چیزیں اور انجام دینا ہے جو مکے میں. پہلی چیز آپ مکے سے باہر کر کے آئیں گے، باقی پورے 6 کے 6 واجبات عمرے کے یہ شہر مکہ کے اندر ہوں گے. اور جب تک کہ یہ واجبات پورے نہیں ہوں گے آپ احرام کی حالت میں رہیں گے. احرام کی حالت کا مطلب، احرام کی حالت میں ہوں گے اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہی آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھا ویسے ہی آپ پر بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو گئی. بہت ساری ایسی چیزیں جو عام زندگی میں حلال یہ حرام ہو گئی، اور یہ اس وقت تک حرام رہیں گی جب تک کہ آپ کا عمرہ پورا نہیں ہوتا. یہ چیزیں جو حرام ہوئی ہیں تقریباً 25-26. اچھا اب ان میں سے کچھ باتیں پہلے سے ہی حرام ہیں لیکن احرام پہننے کے بعد ان کا گناہ اور بڑھ گیا، اور زیادہ تر باتیں حلال تھیں. احرام پہنا تو یہ حرام ہوگا، قیامت تک کے لیے حرام نہیں ہوئی عمرہ مکمل ہونے پر. یہ کتنی باتیں تقریباً 25 اور 26 ہیں. مگر یہ جتنی چیزیں احرام پہن کے آپ پہ حرام ہوئی ان کی 3 قسمیں ہیں. زیادہ تر باتیں جو ہیں جو حرام ہوئی ہیں یہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے مشترک ہیں، یعنی مردوں کے لیے بھی یہ چیزیں حرام ہیں اور عورتوں کے لیے بھی یہ تقریباً 20 ہیں.
اس کے بعد بہت پیچھے سے نظر نہ آ رہا ہو تب بھی فرق نہیں پڑتا، میں بتا رہا ہوں، 4 چیزیں ایسی جو صرف مردوں کے لیے حرام ہیں، خواتین کے لیے اجازت ہے، اور ایک چیز ایسی ہے جو صرف عورت کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے جائز ہے۔ تو گویا مرد کے لیے 20 تو یہ والی چیزیں ہیں جو مشترک ہیں، اور 4 مخصوص، 24 چیزیں مرد کے لیے حرام ہیں۔ عورت کے لیے 20 مشترک چیزیں ہیں اور ایک جو خاص خواتین کے لیے ہے، تو کل 20 اور 1 21 چیزیں عورتوں کے لیے حرام ہیں۔ ان میں سے جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، کچھ چیزیں ویسے ہی حرام ہیں عام زندگی میں بھی، احرام میں اس کی تاکید اور گناہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں حرام ہیں، ان میں سے ہر ایک کو کرنے پہ گناہ ملے گا، سوائے اس کے کہ آدمی مجبوری میں کوئی غلطی کرے۔ جیسے مجبوری کی مثال ابھی آ گئی کہ آغا خوئی کے فتوے میں سعودی عرب میں کوئی کھلی گاڑی نہیں، اور ہمیں حج تو کرنا ہی، تو ہم مجبوراً بند گاڑی میں بیٹھیں گے۔ جو مجبوری میں جو کرنے وہ معاف ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر اسے انجام دیں گے تو گناہ تو تمام 25 باتوں پر، مگر ان میں سے کچھ چیزیں ایسی کہ گناہ کے علاوہ وہ کام کرنے پہ آپ کو کفارہ بھی دینا، ایک پینلٹی، ایک جرمانہ۔ اب وہ کفارہ کیا ہے، یہ الگ الگ مسئلہ ہے۔ کبھی ایک مٹھی گندم کفارہ ہے، کچھ چیزوں کا کفارہ ایک بکرا ہے، کچھ چیزوں کا کفارہ ایک گائے ہے، کچھ چیزوں کا کفارہ اونٹ۔ بہت لمبے مسئلے ہیں، بہت تفصیلی مسئلے ہیں، اور ہر ایک کو پیش نہیں آتے ہیں۔ دوران حج جس کو جو مسئلہ پیش آتا جائے پوچھتا جائے، لیکن یہ جو جرمانہ ہے یہ ہر چیز پہ نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو گناہ تو ہر چیز پر، لیکن کچھ چیز پر گناہ کے علاوہ کفارہ ہے۔ اکثر چیزوں پہ گناہ ہے اگر آپ نے جان بوجھ کے کیا، لیکن اس کے بعد الگ سے کوئی کفارہ نہیں ہے، خالی توبہ کرنا، جس کی سب سے زیادہ پیش آنے والی مثال آئینے کا دیکھنا۔ احرام کی حالت میں آئینہ دیکھنا حرام، اور یہی سب سے زیادہ پیش آنے والا مسئلہ بنتا، بار بار آئینے پہ نگاہ پڑتی ہے۔ لیکن یہ وہ عمل ہے کہ اول تو اگر بے خیالی میں ہو جائے تو ویسے ہی معاف ہے، جان بوجھ کے بھی اگر آئینہ دیکھا تو گناہ ہے، کفارہ کوئی نہیں۔ تو میں خالی اس وقت مجموعی اعتبار سے 2-3 مسئلے بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کہ ہر چیز کو انجام دینے پہ گناہ تو ہے، لیکن کچھ میں کفارہ ہے اور زیادہ تر میں کفارہ کوئی نہیں۔ جو کفارہ ہے وہ آپ واپس آ کے دیں گے، اس لیے اس کی تفصیل آپ مکے میں انشاءاللہ سنیے گا۔ اب آئیے پہلے یہ فہرست پوری ہو جائے، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ جو مخصوص مردوں کے لیے حرام باتیں ہیں یا خالص عورتوں کے لیے، ان کا تقریباً بیان کل ہو چکا، اس لیے پہلے ہم اس کو ہی مکمل کر دیں، کیونکہ تقریباً یہ سنا ہوا مسئلہ ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جو خالی عورت کے لیے حرام ہے، وہ ہے اپنے چہرے سے کوئی کپڑا وغیرہ یا چہرہ چھپانے والی کسی چیز کو مس کرنا، جیسے نقاب ڈالی جاتی ہے۔ اس مسئلے کی زیادہ تر باتیں کل بیان ہو گئی ہیں۔ یہ پورا چہرے کا تھوڑا سا حصہ، تو اب اس کو میں دہراتا ہی ہوں، موقع ملے گا تو مکے میں اس کو دہرایا جائے گا، لیکن ابھی اتنے جلدی ضرورت نہیں۔ اس میں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ آغا خامنہئی کا مسئلہ کل وقت کی کمی کی وجہ سے، اور آج بھی وقت کی کمی کی وجہ سے، بالکل ان کے الفاظ میں بیان نہیں ہوا، لیکن جس مقصد کے لیے بیان ہوا تھا وہ کل بھی صحیح تھا اور آج بھی صحیح ہے کہ چہرہ چھپانے کے مسئلے باقی مراجع ٹیشو کا استعمال بھی حرام قرار دیتے ہیں، رومال کا استعمال بھی حرام قرار دیتے ہیں، تولیے سے تھوڑا تھوڑا کر کے چہرہ پوچھنا بھی حرام قرار دیتے ہیں، اور آغا خامنہئی کیا ان سب کی اجازت ہے۔ اب اس کے اندر چہرے سے کپڑا وغیرہ مس کرنے 2 چھوٹی سی باتیں آج بتا دی جائیں، اور پھر ہم مردوں والے مسئلے پہ جائیں، اور پھر جو اصل آج کا موضوع ہے مشترک باتیں۔ چہرہ چھپانے کے حوالے سے
چونکہ آج کل وہاں پہ سعودی عرب میں حجاج کرام کی تعداد بہت زیادہ اور ویسے تھوڑا سا شہروں سے آنے والے لوگوں کا امیون سسٹم بھی اتنا طاقتور نہیں رہا، تو گرد غبار، ڈسٹ الرجی، بہت سارے مختلف بیماریوں کے مریض، نزلہ زکام، تو عام حاجی اس سے بچنے کے لیے چہرے پہ وہ چھوٹا سا ماسک پہنتے ہیں جس میں ناک اور منہ چھپ جائے تاکہ گرد و غبار اور یہ کہ نزلے زکام کے وائرس وغیرہ دوسروں سے نہ لگے۔ تو جب آپ احرام میں نہیں ہوں گی 40 دن میں سے مشکل سے 5 دن آپ کا احرام ہوگا، 35 دن تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ بغیر احرام کے جیسے کراچی میں ویسے مکے میں۔ لیکن احرام کی حالت میں اور زیادہ یہ مسئلہ احرام میں ہی آتا ہے کیونکہ اس میں عرفات میں نہ جانا ہوتا ہے۔ عورت کے لیے چہرے پہ وہ ماسک پہننا صرف آقا خامنہئی کی اجازت ہے، کیونکہ وہی بات کہ وہ چہرے کے کچھ حصے کو چھپانے کی اجازت دیتے ہیں، اور باقی مراجع احرام کی حالت میں عورت کے لیے اس ماسک کا استعمال حرام سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر وہ گرد و غبار وغیرہ سے بچنے کے لیے عورت اپنے چہرے کے اوپر رومال رکھ لے، یا جس طرح سے یہاں بعض اوقات خواتین چادر کے ذریعے سے اپنے ناک اور منہ کو چھپا لیا، احرام کی حالت میں یہ حرام رہے گا سوائے آقا خامنہئی کے فتوے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو چہرہ چھپانے کا مسئلہ آتا اس کا اطلاق سوتے وقت تکیے میں چہرہ چلے جانے سے نہیں، یعنی اگر کوئی خاتون سو رہی اور کروٹ کے بل سوتے سوتے ذرا اوندھی ہو گئی اور چہرہ ان کا اس طرح تکیے پہ چلا گیا کہ تکیے سے چہرہ چھپ گیا، وہ کوئی حرج نہیں۔ یہ 2 چھوٹے مسئلے تھے، باقی تو اتنے مسئلے پیش آتے رہتے ہیں، جتنے حاجی اتنے مسئلے، تو وہ تو آپ وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیے گا۔ اب آئیے مردوں، اچھا اب پھر بھی یہی والا مسئلہ جو ابھی آپ نے سنا یہ مردوں کے لیے نہیں، یعنی احرام کی حالت گرد و غبار، نزلہ و زکام کے وائرس اس سے بچنے کے لیے مرد اگر اپنے ناک اور منہ کو کپڑے سے ڈھانپ لے یا ماسک پہن لے تو جائز ہے۔ لیکن ابھی ہم اس چارٹ میں مسئلہ نمبر 2 جب بیان کریں گے تو اس میں ایک چیز آئے گی کہ مرد عورت دونوں کے لیے بدبو میں ناک کو بند کرنا حرام، تو گرد و غبار سے بچنے کے لیے یا نزلے زکام وغیرہ سے بچنے کے لیے ماسک پہننا، رومال یا چادر سے یا کپڑے سے منہ اور ناک کو خالی چھپانا وہ اجازت ہے، بشرط یہ کہ اس سے کوئی بدبو نہ رک رہی ہے۔ اگر ان چیزوں سے بدبو رک رہی ہے تو وہ پھر جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ بدبو والی چیز جو ہے وہ مرد عورت دونوں کے لیے مشترک ہے۔ وہ کیا ہے وہ ابھی عنقریب آ رہی ہے۔ مرد کے لیے بدبو کا مسئلہ اگر آپ چھوڑ دیں تو باقی ماسک، کپڑا، چادر سب کا استعمال جائز ہے، لیکن خالی یہی چیزیں نہیں، وہ پورا اپنا چہرہ بھی چھپا سکتا ہے۔ یہ بات کل آ گئی تھی، آج کیوں آ رہی ہے؟ آج اس لیے آ رہی ہے کہ سوتے وقت سردی لگ رہی ہے، یا یہ کہ جو گزشتہ 2-3 سال سے عرفات کا مسئلہ، اتنے مچھر رات کے وقت آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم تو حج کرنے نہیں گئے، مچھر حج کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اتنے مچھر عرفات میں رات کے وقت ہوتے ہیں۔ اور رات سونے کی رات، ویسے تو پوری رات عبادت کرنا چاہیے، لیکن چونکہ آگے بہت اہم واجبات ہیں تو وہ آرام کرایا جاتا۔ اب اس وقت ہر سال یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور چونکہ عین وقت کا مسئلہ ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا کہ کیا کریں۔ اس کا آسان حل تو یہ ہے کہ آپ نے چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی، اب دیکھیں کہ مچھر کہاں سے چہرے کو کاٹتا، لیکن کیا یہ اجازت ہے کہ نہیں؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ مردوں کو اجازت ہے، خواتین کے لیے اجازت نہیں۔ مچھر کاٹ رہے ہوں اپنے آپ کو مچھروں سے کٹوائیں، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ مرد جو ہے وہ اپنے چہرے کو چونکہ چھپا سکتا ہے،
اس لیے سوتے وقت کے بغیر سوتے ہوئے پورے چہرے پر بھی چادر لے سکتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ جب یہ مچھر کاٹ رہا ہوگا تب آپ کو اس وقت کے میرے جملے یاد آئیں گے۔ اچھا، اب اس کا ایک اور حل ہوتا ہے کہ آج کل ایسی کریم وغیرہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں جسے آپ بدن پہ ملیں تو مچھر نہیں آئے گا۔ اس کا استعمال تو حرام ہے مرد عورت دونوں کے لیے، وہ ابھی آپ تھوڑی دیر بعد سنیے گا۔ آئیے اب جلدی سے وہ 4 باتیں ہو جائیں جو میں فرق بھی آ گیا کہ اگر تھوڑے سے کان کو چھپایا جائے تو کل میں نے وضاحت تو کر دی تھی لیکن پھر دوہرا دوں کہ موبائل فون میں ایئر پیس کا استعمال، ہیڈ فون نہیں، ایئر پیس یا وہ جو بلوٹوتھ وغیرہ آتا وائرلیس جو کان کے پیچھے لگایا جاتا ہے، اس کی اجازت دونوں مراجع کے پاس۔ اب اس میں ایک مسئلہ اور آیا، بالکل خواتین جیسا ایک مسئلہ مردوں کے لیے کہ سر کا چھپانا حرام ہے۔ سر جس کے اندر سر کا یہ حصہ بھی آ گیا، کان بھی آ گئے اور سر کا پچھلا حصہ بھی۔ لیکن جب آپ رات کے وقت آرام کے لیے بستر پہ لیٹیں گے، کروٹ بدلیں گے تو کان تکیے کے اندر چلے جائیں گے، کان چھپ گئے۔ اگر آپ بالکل سیدھا چت بھی لیٹیں گے تو آپ کے سر کا پچھلا حصہ تکیے پہ گیا۔ تکیے کی وجہ سے، تکیے پر لیٹنے کی وجہ سے سر اور کانوں کا جو حصہ مردوں کے لیے چھپتا ہے اس کی اجازت ہے، خواتین کے لیے تو ویسے ہی سر چھپانے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ تکیے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اب آئیے سوتے وقت جو لوگ چادر پہنتے ہیں، مرد ایسی چادر اوڑھ سکتے ہیں کہ جس سے ان کا چہرہ چھپ جائے، خواتین کے لیے اجازت نہیں۔ لیکن مرد ایسی چادر نہیں اوڑھ سکتے جس سے ان کا سر چھپے یا کان چھپے، خواتین اوڑھ سکتی ہیں۔ خواتین اگر اس طرح چادر اوڑھیں کہ چہرہ نہ چھپے، خالی سر چھپ رہا ہے یا کان، 2 راتیں تو آپ کو احرام میں دوران حج بستر پہ بھی گزارنا، تو بستر سے ریلیٹڈ بھی کئی مسئلے آ رہے ہیں۔ چادر کے ذریعے سے مردوں کے لیے سر اور کان چھپانا حرام ہے، لیکن تکیے پر لیٹنے کی وجہ سے جتنا حصہ چھپ رہا ہے وہ جائز ہے۔ اور ابھی یہ چادر کا مسئلہ مردوں کے لیے آخری چیز میں دوبارہ آ رہا ہے۔ اگر یہ مسئلہ ویسے بہت ٹائم لیتا، لیکن چونکہ اس کی زیادہ تفصیلات کل آ گئی۔ نمبر 2، مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے، بلکہ تو ساری تقریر یہی بات۔ نمبر 3، مردوں کے لیے سر پہ سایہ کرنا حرام ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو ابھی بند گاڑی اور کھلی گاڑی کی بحث بنی ہے، اور وہ یہ کہ سر چھپانا حرام ہے۔ وہ تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز سر پہ پہننا جو سر سے مس ہو رہی ہے، اور ایک یہ کہ سفر کرتے وقت کسی بھی ایسی سواری میں سفر کرنا حرام ہے جس کے اوپر چھت ہو، جس کا سایہ آپ پہ پڑ رہا ہو، وہ سایہ جو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ چنانچہ اگر سفر کے درمیان آپ کو کسی ایسے ہال سے گزرنا پڑے جس کی چھت کا سایہ آپ کے سر پہ ہے، لیکن یہ چھت رکی ہوئی ہے، وہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہوائی جہاز، بسیں، ٹیکسیاں، یہ وہ سواریاں ہیں کہ آپ چلیں گے تو ان کا سایہ بھی آپ کے ساتھ چلے گا۔ مردوں کے لیے احرام کی حالت میں یہ حرام ہے، خواتین کے لیے بالکل اجازت ہے۔ اور اسی مسئلے میں چھتری بھی آ جاتی ہے، جس کی اب اتنی ضرورت نہ رہی، لیکن آپ میں سے اکثر کے والدین نے جب حج کیا تھا آج سے 15 سال 20 سال پہلے، تو کتنی ضروری تھی۔ تو مردوں کے لیے چھتری کا استعمال بھی اسی لیے حرام ہے۔ لیکن بند سواری میں جس کا سایہ ہو، جو سفر حرام ہے، اس میں پھر 2 مسئلے آ رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے بیان ہو گئے۔ وہ یہ کہ ایک آغائے خوئی کو چھوڑ کر باقی سارے مراجع، مشہور مراجع، وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت مرد بند گاڑی میں سفر کر سکتا ہے، لیکن اب اس رات میں بھی تھوڑا سا اختلاف۔ آغا خمینی فرماتے ہیں رات کے وقت بند گاڑی کا سفر بالکل جائز ہے۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ رات کے وقت بند گاڑی کا سفر جائز ہے بشرطیہ کہ بارش نہ ہو۔
بارش ہو رہی ہے تو آپ گاڑی سے باہر آ جائیے۔ اور آقا خامنہئی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ بارش نہ ہو اور بہت تیز ہوا نہ چلے تو آپ بند گاڑی میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر بارش ہو رہی ہے تو کھلی گاڑی میں آئیے، یا اگر بہت تیز ہوا چل رہی ہے یعنی بند گاڑی میں آپ راحت محسوس کر رہے ہیں ہوا کے جھکڑ سے، لیکن آقا خامنہئی کی احتیاط واجب ہے جو اتنا پھر بات کے مراجع کی وجہ سے اتنا مشکل مسئلہ نہیں۔ یہ جملے بھی میں نے اس لیے کہے کہ بعض لوگ مسائل میں حد سے زیادہ باریکیاں چاہتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، لکھ کے پرچہ بھیج دیتے ہیں مولانا آپ نے مسئلہ غلط پڑھا یا نامکمل پڑھا، ورنہ مختصر مسئلہ آپ کے کام کا فی الحال اتنا۔ خواتین کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آغائے خوئی کو چھوڑ کر باقی سارے مراجع رات کے وقت بند گاڑی کی اجازت دیتے ہیں۔ باقی سارے مراجع سے مطلب یہ جو 3-4 مشہور مرجع ہیں، ورنہ جو آغائے خوئی والا فتویٰ مراجع کی اکثریت کا تو وہی رہا، وہ کیا آغائے خوئی کا فتویٰ یہ ہے کہ بند گاڑی کا سفر دن اور رات دونوں میں حرام، یعنی جہاں چوائس ہو تو آپ نہ دن میں جا سکتے ہیں بند گاڑی میں نہ رات کو، البتہ جہاں مجبوری ہے تو مجبوری میں تو یہ جتنی حرام چیزیں سب جائز ہو جائیں گے۔ اب ایک مسئلہ تو یہ ہو، دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو احرام کی حرام باتیں تقریباً ساری کی ساری احرام پہنتے ہی حرام ہو گئی اور جب تک احرام نہیں اترے گا حرام رہیں گی، سوائے اس ایک مسئلے کے جو خاص مردوں کا مسئلہ ہے سر پہ سایہ کرنا۔ اس کے بارے میں آغا سیستانی کو چھوڑ کر باقی سارے مراجع کہتے ہیں کہ یہ مکے تک حرام ہے۔ جیسے ہی آپ شہر مکہ میں داخل ہو گئے، ابھی آپ کا احرام نہیں اترا، ابھی آپ نے مزید کوئی کام نہیں کیا، لیکن مکے میں داخل ہو گئے، سر پہ سایہ جائز ہو گئے، یعنی اب آپ مکے شہر کے اندر بند گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن آغا خوئی فرماتے احتیاط واجب ہے پرانا مکہ، اور وہ احتیاط واجب ہے، باقی مراجع کہتے نہیں پرانا نیا سارا مکہ چلے گا۔ صرف آغا سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ یہ والی چیز بھی باقی چیزوں کی طرح جب عمرہ پورا ہوگا تو حلال ہوگی۔ مکے میں آ کے بھی سایہ حرام ہے لیکن احتیاط واجب، اور یہ جتنی احتیاط واجب ہے ان سب میں بعد کے مراجع اجازت دیتے ہیں۔ تو اس لیے پورے مسئلے کا عملی خلاصہ یہ نکلا کہ سر پہ سایہ کرنا یعنی سایہ دار چھت والی سواری کا سفر مکے تک حرام ہے۔ مکے میں آ گئے تو اب آپ بند سواری کا سفر دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں، مرد، خواتین کے لیے تو ویسے ہی یہ اجازت ہے۔ اس کے بعد آئیے چوتھی اور آخری چیز جو خاص مردوں کے لیے حرام ہے، کوئی بھی ایسی چیز پہننا جو پیر کے اوپر کے حصے کو چھپا لے۔ نہ صرف یہ کہ یہ مسئلہ کل اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ آ چکا ہے، بلکہ اتنے مختلف ماڈل کی چپلیں اور جوتیاں بھی آپ کو دکھائی جا چکی ہیں کہ مزید جوتا نہ دکھانا ہی بہتر ہے۔ یہ مسئلہ مکمل ہو گیا کہ یہ خالصتاً مردوں کا ہے، خواتین کا نہیں ہے۔ خواتین پیر کو چھپانے والی چیز موزہ، جوتا، سینڈل یہ سب پہن سکتی ہے احرام کی حالت میں بھی، اور مرد احرام کی حالت میں یہ چیز حرام ہے۔ لیکن اس کا ایک مسئلہ باقی تھا، وہ سن لیجئے، پھر ہم مشترک فہرست پر آئیں اور آج کی تقریر تقریباً اختتام کو پہنچے۔ اب اس کی ایک چیز کیا باقی ہے کہ پیر کے اوپر کے حصے کو مردوں کے لیے چھپانا حرام تو ہے، لیکن یہ موزہ یا جوتا ٹائپ کی چیزوں سے اگر اس کے علاوہ پیر چھپ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کیا مطلب یہ کہ اگر آپ زمین پہ بیٹھے، پیر پہ پیر آ رہا، پیر پہ پیر، جیسے آپ نماز میں تشہد میں گزانو بیٹھے اور احرام کی حالت میں آپ کو کتنی ہی نمازیں پڑھنا پڑیں گی، تو اب ایک پیر نے دوسرے پیر کے اوپر کے حصے کو چھپا دیا، مگر اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو آپ نے شروع سے ہی مسئلہ سنا کہ جہاں جہاں جو چیزیں چھپانا حرام تھی، مرد کے لیے سر، عورت کے لیے چہرہ، مرد کے لیے پیر، بدن کے کسی حصے سے اس کو چھپائیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ پیر میں بھی آتا ہے کہ اگر پیر کی مدد سے آپ نے پیر چھپایا
یا وضو میں مسح کرتے وقت پورے ہاتھ کو پیر پہ رکھا تو پیر چھپ گیا، یہ جائز ہے۔ یہ تو خیر اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، زیادہ کام آنے والا مسئلہ مچھر کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے رات کو سوتے وقت اب آپ چادر اوڑھ کے لیٹیں گے، مرد چہرہ چھپا سکتا ہے لیکن پیر اور مچھر تو پیر میں بھی کاٹیں گے، تو چادر کے ذریعے سے اگر آپ پیر چھپا کے سو رہے ہیں وہ جائز ہے۔ پیر چھپانا مرد کے لیے حرام تھا موزے اور جوتے قسم کی چیزوں سے، لیکن اگر چادر جو سوتے وقت اوڑھی جاتی ہے، اور پھر میں نے کہا جب مچھر کاٹ رہے ہوں گے تو آپ کو میں یاد آ رہا ہوں گا، یہ مسئلہ بھی وہ مسئلہ کہ 2-3 سال سے عین اس وقت پیش آتا اور وہ رات کے 2-2:30 بجے ہوتے اور کوئی نہیں ہوتا اس وقت مسئلہ بتانے والا، لائٹ بھی نہیں ہوتی کہ کتاب کھول کے آپ مسئلہ دیکھیں، اکثر تو کتابوں میں مسئلہ ہے بھی نہیں۔ کون سا مسئلہ؟ مچھر کا، اور بہت تکلیف دہ مسئلہ بنا ہے 2 سال سے، تو میں ابھی سے اس کو بتا کے جا رہا ہوں۔ خواتین مچھر سے بچنے کے لیے بھی چہرہ نہیں چھپا سکتی لیکن پیر چھپا سکتی۔ تو 4 چیزیں جو خالی مردوں کے لیے حرام ہے: سر چھپانا، پیر چھپانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، اور ایسی سواری میں ٹریولنگ کرنا جس کے اوپر چھت اور وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ لیکن یہ تو وہ چیزیں ہوں جو خالصتاً مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اب آئیے وہ 20 چیزیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، اور اس کو ہم نے فہرست کو اس طرح سے بنایا کہ جو چیزیں زیادہ پیش آتی ہیں وہ پہلے لکھی ہیں، جو چیزیں کم پیش آتی ہیں وہ بعد میں لکھی ہیں۔ کہ آپ کو مراجع کی کتاب میں فہرست ذرا الٹی ملے گی۔ مثلا مراجع کی کتاب میں ہمیشہ سب سے پہلے ملے گا شکار، احرام کی حرام چیزوں میں سے شکار وہ چیز ہے جس کو قرآن نے بھی خاص بیان کیا، اس کے مسئلوں کو۔ معصومین کے واقعات میں بھی شکار کے مسئلے بہت آتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا مولا احرام کی حالت میں تھا، شتر مرغ کے انڈے میں نے بھون کے کھا لیے، کیا مسئلہ؟ کسی نے کہا فرزند رسول ایک آدمی احرام کی حالت میں تھا، اس نے شکار کیا، بتائیے اس کا کیا کفارہ؟ لیکن جتنا زیادہ پہلے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آتا تھا آج کل اتنا ہی کم پیش آتا۔ میرے اپنے 30 سال کا تجربے میں شکار کا آج تک ایک کیس نہیں آیا، اس لیے میں نے ترتیب بدل دی ہے، اور باتیں وہی ہیں جو مراجع کی کتاب میں ترتیب ذرا ہماری بنائی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کہ کیا چیزیں ہیں۔ یہ جو چیزیں احرام کی حالت میں حرام کی گئی ہیں، ان میں سے زیادہ تر کے 2 جملوں میں ان کو جمع کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، دنیاوی بہت ساری لذتوں کو احرام کی حالت میں ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا، اور نمبر 2، انسان کو اپنی ذات سے ہٹا کے اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا۔ تو جو چیزیں زیب و زینت والی، جو آدمی کو اپنی ذات کی طرف زیادہ مشغول کرتی ہیں، ایک وہ، اور دوسری جو لذتوں والی چیزیں وہ اس فہرست میں آ رہی ہیں۔ اب دیکھیے یہ ہیں کیا۔ نمبر 1، بدن پر تیل ملنا، مجبوری میں، دوا کے طور پر وہ الگ بات ہے۔ جیسے کل یہ مسئلہ آیا کہ اگر رانوں پہ ریشز پڑ گئے، مجبوری ہو گئی، اور ہو سکتا کہ عرفات کے میدان میں کسی حد تک خواتین کے لیے مچھر بھی ایک مجبوری بن جائے، لیکن یہ تو ڈگری دیکھنا پڑے گی کہ اس دن کتنے مچھر آئے ہوئے ہیں اور کن کن خواتین کو کاٹ رہے ہیں اور کن کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو اس کو عام مسئلہ بھی بتاتے ہیں، جب عرفات قریب آئے گا تو اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ بدن پر تیل ملنا، کسی بھی قسم کا روغن، تیل یا کریم لگانا جتنی دیر احرام ہے اتنی دیر حرام ہے۔ اور کریم کی یا تیل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک خوشبودار اور ایک بغیر خوشبو کا۔ عام حالت میں احرام میں یہ دونوں حرام ہیں۔ پھر اگر مجبوری ہو جائے، اس میں مسئلہ آتا ہے کہ پہلے بغیر خوشبو والا تیل یا کریم ڈھونڈو، وہ نہ ملے تو خوشبو والا۔ اب یہ سارے مسئلے ایسے کہ عام آدمی کو پیش نہیں آتے، لیکن عام مسئلہ پیش آتا ہے کیونکہ آج کل کے لائف اسٹائل میں
اتنے مختلف لوشن اور کریم استعمال کیے جانے لگے. پہلے تو خالی خواتین استعمال کرتی تھی، اب خواتین کی ڈریسنگ ٹیبل سے زیادہ سجی ڈریسنگ ٹیبل مردوں کی ہوتی. مسئلہ دونوں کے لیے کہ احرام کی حالت میں کوئی تیل، کوئی روغن، کوئی کریم، کوئی لوشن یہ حرام رہے گا، لیکن صرف احرام کی حالت میں، پورے سفر حج میں نہیں. سفر حج 40 دن کا، احرام زیادہ سے زیادہ 3-4 دن کا ہوگا. نمبر 2، احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال. خوشبو یہ وہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو آدمی کو لذت بھی دیتی ہے اور اپنی ذات پہ زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے. احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال حرام ہے. خوشبو کا استعمال جو ہے وہ 3 طریقوں سے ہوتا ہے اور تینوں طریقوں سے حرام ہے. ایک ہوتا ہے خوشبو کو کپڑوں یا بدن پہ لگانا، وہ بھی حرام. ایک ہوتا ہے خوشبو کو سونگھنا، لگا نہیں رہے، سونگ رہے، وہ بھی حرام. اور ایک ہوتا ہے خوشبو والی چیز کو کھانا، وہ بھی حرام. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے زعفران. سعودی عرب میں زیادہ تر چاول یا بریانی زعفران کے ساتھ پکائی جاتی ہے. بہت سستا